کیا آپ اپنی ہیبٹس میں مثبت بدلاؤ چاہتے ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہیبٹس کیسے آپ کی کامیابی یا ناکامی کی وجہ بن سکتی ہے؟ کیا آپ ہیبٹس کی سائنس کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ میں ہوں بلال حسن اور یہ ویڈیو عادتوں کی سائنس پر لکھی گئی سب سے بہترین اور بیسٹ سیلر بک دا پاور آف ہیبٹس پر ہے۔ اس کتاب کے آتھر چارلس ٹیگ ہیں جو کہ ایک امریکن جرنلسٹ بھی ہیں۔ ان کی کتاب صرف عادتوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ بتاتی ہے کہ عادتیں یعنی ہیبٹس کیسے کام کرتی ہیں اور ہم انہیں اپنی کامیابی کے لیے کیسے بدل سکتے ہیں۔ ہماری ہیبٹس چھوٹے اور سادہ ایکشن سے لے کر بڑے اور مشکل فیصلوں تک ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے، چاہے صبح اٹھ کر برش کرنا یا روزانہ ورزش کرنے جیسا اہم فیصلہ۔ ہر عمل کی جڑ عادتوں میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی ہیبٹس کو بہتر بنا لیں، اچھی ہیبٹس اپنائیں اور نقصان دہ ہیبٹس سے جان چھڑائیں تو ہم ایک صحت مند، متوازن اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ آخر ان عادتوں کو اتنا طاقتور کیا چیز بناتی ہے؟ آئیے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ کور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے دا ہیبٹ لوپ۔ یہ ہر عادت کا بنیادی فریم ورک ہے اور اس میں 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا کیوز یعنی اشارے۔ یہ وہ اشارہ ہے جو کسی عادت کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کو رات کو چائے پینے کی عادت ہے تو رات کا وقت یا آرام دہ کیفیت آپ کا کیو ہو سکتی ہے۔ سیکنڈ ہے روٹین۔ اشارے کے بعد جو عمل آپ کرتے ہیں وہ روٹین کہلاتا ہے۔ یعنی چائے کی طلب محسوس ہونے کے بعد چائے بنانا اور پینا ایک روٹین ہے۔ ورزش کرنے کی عادت میں جم جانا اور ورزش کرنا ایک روٹین ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ریوارڈ۔ روٹین مکمل کرنے کے بعد جو خوشی، سکون یا تسکین ملتی ہے وہی تو ریوارڈ ہوتا ہے۔ یہی انعام ہمارے دماغ میں عادت کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ دا ہیبٹ لوپ کے بعد ہم آتے ہیں کیو کیٹیگریز پہ کہ اشاروں کی اقسام کتنی ہیں۔ فرسٹ ہے لوکیشن۔ کسی خاص جگہ پر پہنچنے سے مخصوص عادت ٹریگر ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ کا پسندیدہ کیفے ہے تو وہاں پہنچتے ہی کافی پینے کی عادت ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے۔ سیکنڈ ہے ٹائم۔ مخصوص وقت پر ہمارے دماغ کو خاص کام یاد آنے لگتے ہیں، جیسے دوپہر کے وقت لنچ کی طلب یا رات کے وقت چائے پینے کی عادت۔ تھرڈ ہے ایموشنل اسٹیٹ۔ ہماری جذباتی کیفیت بھی عادتوں کو جنم دیتی ہے۔ جیسے خوشی میں جشن منانے کے لیے ہم میٹھا کھاتے ہیں، عید پہ ہم میٹھا کھاتے ہیں۔ فورتھ ہے پیپل۔ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کسی ہیبٹ کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی ایسے دوست کے ساتھ وقت گزارنا جو روزانہ ورزش کرتا ہو، وہ آپ کو بھی موٹیویٹ کر سکتا ہے۔ ففتھ ہے ایکشن۔ یہ ففتھ کیٹیگریز ہے کیوز کی۔ کسی دوسرے کے عمل کو دیکھ کر آپ خود بھی وہی عمل دہرانے لگتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کے دوست نے چائے پی ہے تو آپ کو بھی چائے کی طلب محسوس ہونے لگے گی۔ ان کیوز کو سمجھ کر آپ اپنی بری عادتوں کو کمزور کر سکتے ہیں اور گڈ ہیبٹس اپنانے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم کی سٹون ہیبٹس کی طرف، جو کہ تیسرا سٹیپ ہے۔ جب ہم عادتوں کی بارے میں بات کرتے ہیں تو کی سٹون ہیبٹس گیم چینجر کی طرح ثابت ہوتے ہیں۔ یہ وہ عادات ہیں جو بظاہر چھوٹی اور معمولی لگتی ہیں لیکن ان کے اثرات بڑے ہوتے ہیں۔ کی سٹون ہیبٹس کے میجک کیا ہے؟ مطلب اگر آپ روزانہ فوڈ جرنل لکھتے ہیں تو اس عادت کا اثر صرف آپ کی غذا تک محدود نہیں رہتا، یہ آپ کو اپنے کھانے کی مقدار، اس کی سٹینڈرڈ اور وقت پر غور کرنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے۔ یہ عادت وزن کم کرنے کے لیے بھی آسان ہے، اس کے بعد خود پر قابو پانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور پازیٹیو ہیبٹس کو پروڈیوس کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ فورتھ سٹیپ ہے پلان فور پین۔ مشکلات کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اگر آپ ورزش شروع کر رہے ہیں تو شروع میں جسمانی درد، تھکاوٹ، فٹیگ وغیرہ تو وہ تو ہوگی، لیکن اگر آپ پہلے سے ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہیں اور اپنی منزل پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یعنی میں نے ورزش کرنی ہے، میں نے اپنا وزن کم کرنا ہے، تو ایک واضح پلان بنائیں کہ آپ مشکل وقت میں کیسے اپنے عزم کو برقرار رکھیں گے۔ اس پلاننگ کے بغیر آپ کی کامیابی کے امکانات کم ہو سکتے ہیں۔ ففتھ سٹیپ ہے کراونگز یعنی لالچ یا خواہش۔ ہر عادت کے پیچھے ایک اہم قوت ہوتی ہے کراونگ کی، انعام کی۔ یہ وہ جذباتی یا جسمانی کشش ہے جو عادت کے لوپ کو جاری رکھتی ہے۔ خواہش وہ چیز ہے جو ہمیں دوبارہ کسی عادت کو دہرانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ جیسے اگر آپ کو میٹھا کھانے کی عادت ہے تو یہ اس لیے ہے کہ میٹھا کھانے کے بعد آپ کو تسکین ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اور یہ ایک انعام کا بھی حصہ ہو سکتا ہے۔ جیسے بچے جب کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو
والدہ یا ان کی جو ہے پیرنٹس ہیں وہ ان کو کوئی ریوارڈ دیتے ہیں، ان کو کچھ چیز دے دیتے ہیں کھانے کو۔ بری عادت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کراونگز کو دبانا آسان نہیں، لیکن ان کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ ہم ان کو کیسے مینج کر سکتے ہیں؟ اس کا الٹرنیٹو فائنڈ کر کے، فرسٹ اسٹیپ۔ سیکنڈ اسٹیپ مینٹل اسٹریٹجی بنا کے۔ تیسرا چھوٹے چھوٹے ریوارڈز دے کے، جس طرح ابھی میں نے آپ کو ایک بچے کی اگزامپل دی ہے۔ اب آتے ہیں 6 ہیبٹس کی طرف، جو اس کا 6 اسٹیپ ہے دا پاور آف ہیبٹس کا، وہ ہے ریپیٹیشن اینڈ آٹومیشن۔ ہیبٹس کی دنیا میں ریپیٹیشن ہی وہ جادوئی کنجی ہے جو ایک عمل کو خودکار یعنی آٹومیٹڈ بناتی ہے۔ ہمارا دماغ ایک حیرت انگیز عضو ہے جو بار بار دہرائے گئے عمل کو اپنی روزمرہ کی روٹین کا حصہ بنا لیتا ہے۔ ابتدائی دنوں میں کوئی بھی نئی عادت مشکل اور غیر فطری محسوس ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم اس کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک ہمارے ایکشن میں شامل ہو جاتی ہے، اور آپ کو اسے انجام دینے کے لیے زیادہ سوچنے کی یا کانشیس مائنڈ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے اگر آپ نے روزانہ ورزش کا معمول بنایا ہے تو شروع میں یہ مشکل ہوگا، لیکن کچھ ہفتوں بعد، کچھ دنوں بعد یہ عمل اتنا خودکار ہو جائے گا کہ آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آٹومیٹیکلی آپ اٹھیں گے اور ورزش پر جائیں۔ اچھی عادت کو اپنے معمول میں شامل کرنے کے لیے اسے ریپیٹیشن میں لانا بہت ضروری ہے۔ جب ریپیٹیشن میں آ جائے گی تو پھر وہ آٹومیٹڈ ہو جائے گی۔ 7 اسٹیپ ہے فریڈم از امپورٹنٹ۔ ہر انسان منفرد ہے، اور اس لیے ایک ہی طریقہ ہر کسی کے لیے کارگر ثابت یا کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص صبح کے وقت ایکسرسائز کرنا پسند کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ بھی صبح کے وقت ہی اس کو پسند کریں۔ شاید شام کا وقت جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہے۔ اس طرح اگر کوئی خاص طریقہ آپ کی بری عادتوں کو روکنے میں مدد دے رہا ہے تو اسے بدلنا اور نئے آزمانے میں کوئی حرج نہیں۔ 8 اسٹیپ ہے مینیپولیٹ دا کراونگ۔ خواہش کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے۔ 9 اسٹیپ ہے دا کراؤڈ از امپورٹنٹ۔ دس از ویری انٹرسٹنگ۔ کہا جاتا ہے کہ یو آر دا ایوریج آف دا 5 پیپل یو اسپینڈ دا موسٹ ٹائم ود۔ یہ اصول عادتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی زندگی میں مثبت یا منفی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ 10th اینڈ لاسٹ اسٹیپ پرسنل رسپانسبلٹی۔ کسی بھی مثبت تبدیلی کی بنیادی ذاتی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی عادتوں کو بدلنے کے لیے خود جواب دیں ہیں۔ خود پر قابو پانے کا فن ہر فیلڈ میں ضروری ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کی عادتیں کسی اور کی نہیں بلکہ آپ کی اپنی، ان کو بدلنے یا اپنانے کی ذمہ داری بھی آپ ہی پر عائد ہوتی ہے۔ اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو اسے تسلیم کریں، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ اگر آپ نے اپنی ورزش کی روٹین چھوڑی ہے تو کسی اور کو الزام دینے کی بجائے اپنی ذاتی ذمہ داری لیں اور دوبارہ سے سٹارٹ کریں۔ اپنی عادتوں کی ذمہ داری لینا نہ صرف آپ کو مضبوط بناتا ہے بلکہ آپ کو بہتر اور مستقل تبدیلیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ بک دا پاور آف ہیبٹ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری عادتیں ہی ہماری زندگی کے بڑے فیصلوں کی بنیاد ہیں۔ اچھی عادتیں ہماری کامیابی اور بری عادتیں ہماری ناکامی کا سبب بن سکتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اپنی عادتوں پر دوبارہ غور کرنے کی ترغیب دے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، اور مزید ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیں جو آپ کو بڑھنے، سیکھنے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں مدد کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔